اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 7 سے 13 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور بر ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں۔ یعنی جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں کو خندہ پشانی سے برداشت کریں گے، ہم ان کے دامن سے گناہوں کے چھوٹے موٹے داغ دبے دور کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ، اور ہم ضرور بر ضرور انہیں بدلہ دیں گے، احسن اچھا، الذین کانوا یعملون، ان اعمال کا، ان کا جو وہ عمل کیا کرتے تھے، جو اعمال کیا کرتے تھے، یعنی قیامت والے دن ہم ان کے نیک اعمال کا ان کو احسن بدلہ دیں گے، اچھا بدلہ دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلَدِهِ حُسْنًا، اور ہم نے ہدایت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ وَإِن جَاهَدَكَ لِتُشْرِكْ بِهِ، وَإِن جَاهَدَكَ، اور اگر وہ تیرے ساتھ جدوجہد کریں، تقاضا کریں، کوشش کریں، لِتُشْرِكْ بِهِ، کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس چیز کو جس کے بارے میں تیرے پاس کوئی علم نہیں، فلا تؤتہما، تو تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، کہنا نہ ماننا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی انسان کو وصیت کی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے۔ قرآن حکیم میں 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور یہاں بھی بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، یعنی تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لیکن اگر وہ والدین اپنی اولاد کو شرک کرنے کی طرف مائل کریں، جدوجہد کریں، یعنی جہاد کریں، اس پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا اس کے پاس کوئی علم نہیں، تو فلا تؤتہما، تو تم ان دونوں کی یعنی اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی۔ اس آیت میں بہت واضح انداز میں اولاد کے لیے والدین کی فرمانبرداری کی حد بتا دی گئی کہ والدین کے حقوق بہرحال اللہ کے حقوق کے بعد ہیں، یعنی اللہ کا حق، اس کا حکم اور اس کے دین کا تقاضا ہر صورت میں والدین کے حقوق اور ان کی مرضی پر فائق رہے گا۔ لہٰذا کسی نوجوان کے والدین اگر اسے کفر و شرک پر مجبور کر رہے ہوں تو وہ ان کا یہ مطالبہ مت مانے، البتہ اس صورت میں نہ تو وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرے اور نہ سینہ تان کر جواب دے، بلکہ ادب سے انہیں سمجھائے کہ ان کا یہ حکم ماننا اس کے لیے ممکن نہیں، اس لیے اس کی درخواست ہے کہ وہ اس کے لیے اس پر دباؤ نہ ڈالے۔ پھر آگے فرمایا علیہ مرجعکم، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُکُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے، یعنی اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ دنیا میں تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، تو ہم انہیں ضرور بر ضرور صالحین میں داخل کریں گے، اپنے نیکوکار بندوں میں داخل کریں گے۔ نیک اہل ایمان کو صالحین کے گروہ میں شامل کرنے کا یہ وعدہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ،
مگر جب انہیں اللہ کی راہ میں تکلیف دی جاتی ہے، تنگ کیا جاتا ہے، جعل الفتنۃ للناس، تو وہ لوگوں کی ایذا رسانی کو کا عذاب اللہ کے عذاب کی مانند سمجھ لیتے ہیں، یعنی لوگوں کی طرف سے ڈالی گئی آزمائش سے ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو بڑا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کے راستے میں انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جو انسانوں کی طرف سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس کو اللہ کے عذاب کی مانند سمجھتے ہیں اور فوراً گھبرا جاتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، یہ ضرور کہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی تو تھے۔ یعنی ایسی پرسنالٹی جب ایمان والوں کو فتح ہو جاتی ہے، جب تکلیف کا وقت ہوتا ہے تو وہ پیچھے ہوتے ہیں، جب کوئی چیز فتح کر لی جاتی ہے، کچھ راستے کھل جاتے ہیں تو وہ فوراً فرنٹ پر آ جاتے ہیں کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ حج میں بھی بیان فرمائی، وہاں فرمایا اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پہ رہ کر کرتے ہیں، پھر اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو اس کے ساتھ مطمئن رہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل الٹا پھر جائیں۔ وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہا اور آخرت میں بھی خسارے میں رہا۔ یعنی اللہ کی عبادت کنارے پہ رہ کے کرنا، اگر کوئی چیز کامیابی ملی تو فوراً ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچی، وقتی طور پر کوئی ناکامی ہوئی تو پیچھے ہٹ گئے۔ تو ایسی پرسنالٹی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا اولیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بعالم، خوب جانتا، بما فی صدور العالمین، جو جہان والوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کو کیا یہ علم نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یقیناً اللہ ظاہر کر کے رہے گا ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور بر ضرور ظاہر کرے گا منافقوں کو۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے، اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، ہمارے راستے کی پیروی کرو، وَلِنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ، اور ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ یعنی جب ایمان والوں سے کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے راستے پر آؤ، قیامت میں اگر کوئی گناہوں کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی تو وہ ہم سنبھال لیں گے، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اور وہ نہیں اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی۔ انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَ مَا أَثْقَالِهِمْ، البتہ وہ لازم اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی۔ یعنی اپنے بوجھ تو ہر بندہ اٹھائے گا، گناہوں کا بوجھ، لیکن دوسروں کے بوجھ کون اٹھائے گا؟ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا، تو ان کی گمراہی کے بوجھ ان گمراہ ہونے والوں پر بھی ہوں گے، اور جنہوں نے گمراہ کیا ہوگا ان پر بھی ان کے بوجھ ہوں گے۔ یعنی آخرت میں یہ لوگ صرف اپنی گمراہی کی سزا ہی نہیں بھگت رہے ہوں گے، بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کا خمیازہ بھی انہیں بھگتنا ہوگا۔ لیکن اے اہل ایمان، اگر تم میں سے کوئی خطا کرے گا تو اس کے لیے وہ خود ہی جواب دہ ہوگا، تمہاری کسی خطا کا بوجھ یہ لوگ نہیں اٹھا سکیں گے۔ وَلَيُسْأَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے لازم باز پرس ہوگی قیامت کے دن اس کے بارے میں جو یہ یفترون افطرا گڑھ رہے ہیں، جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن دوسروں کی خطاؤں کا بوجھ اٹھانے کا یہ دعویٰ ان کا خود ساختہ جھوٹ ہے،
اور اس دن اپنی اس افتراء پردازی کا بھی انہیں حساب دینا پڑے گا۔ اس سلسلے میں اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، وہ یہ ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔